بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، اس مختصر سی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل سے متعلق ایک فضیلت بتاؤں گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جس میں صحابہ کے فضائل کو بتایا گیا ہے، ان کی تعدیل بتائی گئی ہے، عدالت بیان کی گئی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھو صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی دیگر کتابوں میں کتاب فضائل الصحابہ مستقل ایک کتاب ہوتی ہے، ابواب المناقب وغیرہ، بلکہ صحابہ کے فضائل پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اردو عربی زبان میں اتنی کتابیں ہیں کہ اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اصحاب علم آیات کی تفسیر کرتے ہوئے بھی استخراج کر کے بتاتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کے فضائل پر تو نہیں ہے، لیکن اس میں فضیلت بتائی گئی ہوتی ہے، اس کو استخراج کرتے ہیں، یہ ایک فقہ ہے۔ اسی نوعیت کی ایک بات آج بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھو جسے امام بخاری اپنی صحیح بخاری کی کتاب جزاء الصید میں، اور امام مسلم کتاب الحج میں صحیح مسلم کی، اور یہ حدیث دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام 6 ہجری کو عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، وہاں سے آپ جو صلح ہوئی اس کے نتیجے میں واپس آئے۔ لیکن وہ جو سفر تھا، اس سفر میں جب مدینے سے آپ نکلے تقریباً 3 میل کے آس پاس میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو حالت احرام میں تھے، اور ان میں ایک صحابی تھے ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ، وہ حالت احرام میں نہیں تھے، وہ پورے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے تقریباً کافی دیر تک۔ لیکن ایک مرحلہ آیا جہاں وہ صحابہ جو کچھ پیچھے رہ گئے تھے وہ ان کے ساتھ جا کر کے مل گئے تھے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آگے آگے نکل گئے۔ اچانک کیا ہوا کہ دیکھو پورے صحابہ حالت احرام میں ہیں، سوائے یہ ایک صحابی کے ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ۔ دیکھا کہ جو ہی ایک مطلب جو گدھے ہوتے ہیں، وحشی گدھے، پالتو گدھا اسلام میں تو حرام ہے، لیکن جو وحشی گدھے ہوتے ہیں، آپ ان کو زیبرا کہہ لیجئے، وہ بڑی مقدار میں تھے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ حالت احرام میں نہیں تھے، وہ علی الفور سواری پر سوار ہو گئے، ان کا جو کوڑا تھا یا ان کا جو نیزہ تھا دو بھی چھوڑ دیے، وہ بھول گئے، اور علی الفور جلدی کر کے چڑھ گئے۔ وہ ایمان افروز بات دیکھو، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ وہ ذرا ان کا یہ اٹھا کر کے دے دیں، ان کا کوڑا، ایوناولوا صوتہ، ان کا کوڑا گر گیا ہے، ذرا کوڑا اٹھا کے دے دو۔ فابوا، صحابہ نے انکار کر دیا، کیوں؟ وہ حالت احرام میں ہے۔ اللہ اکبر، ایک نے بھی مدد نہیں کی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا وہ جو نیزہ ہے الرمح وہ دے دو۔ ان یاخذ رمحہ فابوا، وہ دینے سے بھی انکار کر دیے۔ وہ خود نیچے اترے اور اپنی وہ چیزیں اٹھائیں، پھر بیٹھ کر کے انہوں نے شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد بہرحال جو بھی طبخ کرنا پکانا تھا سب ہو گیا، صحابہ کے سامنے پیش کیا انہوں نے، تو صحابہ نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اکل بعض منہم، اور کچھ صحابہ نے کھا لیا اس میں سے، لیکن انہیں ایک تردد تھا کہ ہم حالت احرام میں ہم کھا لیے نہ ہم نے۔ صحابہ نے کچھ انکار کر دیا کہ ہم کھائیں گے بھی نہیں۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آئے قضیہ لے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، هل منکم احد امرہ ان یحملها، یعنی تم میں سے کسی نے حکم دیا کیا ان کو کہ ہم تو احرام کے حالت میں ہیں، تم احرام کے حالت میں نہیں ہو، جاؤ جا کے شکار کر دو؟ کسی نے کہا کیا ان کو؟ کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، بالکل نہیں۔ او اشارہ الیہا، کسی نے کہا تو نہیں، لیکن ابو قتادہ الانصاری کو کسی نے اشارہ کر دیا کہ ذرا وہاں تو دیکھ لو، کیونکہ وہ حالت احرام میں نہیں ہے۔ دیکھو تاکہ تم شکار کر کے جا کے لاؤ، پکا کے دے دو، ہم کھا لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو شکار نہیں کیا ہے، ہیلا بھی نہیں اختیار کیا۔ یہ سب صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بعض روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ او اعانہ، کسی نے مدد کی ان کی۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں ان کو حکم دی، ہم نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہاں پر وہ ہیں، وہ جانور ہیں، نہ ہم نے ان کی مدد کی،
وہ از خود اپنی طرف سے گئے، جا کر کے شکار کیا انہوں نے، ہم نے ان کا نیزہ تک اٹھا کے نہیں دیا، ہم نے ان کا کوڑا جو گرا ہوا تھا وہ تک ہم نے اٹھا کے نہیں دیا ان کو، اس کام میں ہمارا کوئی تعاون نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حل بقیہ من لحومیہ، کیا اس گوشت میں سے کچھ اور باقی بھی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ہے، کہا کہ کھاؤ کھاؤ، کیونکہ تم نے نہ اشارہ کیا، نہ حکم دیا، نہ ان کا تعاون کیا، وہ از خود لائے نا، تو اب تمہارے لیے وہ حلال ہے، تم کھا سکتے ہو۔ انما ہی طعمۃ اطعمکمہ اللہ، یہ بس ایک غذا جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے، آپ کے لیے مل گئی۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے سبحان اللہ کہ صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی مطلب ان کا کوڑا تک اٹھا کے نہیں دیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب ایمان سے کہ اللہ نے تمہیں ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، یعنی ایک طرف ایسا ہے کہ آدمی سفر کرتا ہے، دور دور تک بھی شکار نہیں مل رہا ہے، اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ اللہ رب العالمین حالت احرام میں حرام قرار دیے ہیں، اور بالکل ہاتھ ڈالے تو مل جا رہا ہے جانور، آسانی سے مل جا رہا ہے۔ پورے صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی جو حالت احرام میں تھے، اور سب کے سب حالت احرام میں تھے سوائے ابو قتادہ کے، اکیلے ایک آدمی نے جا کے شکار کر کے آئے، کسی نے تعاون نہیں کیا ان کے۔ یہ صحابہ کا ایمان۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کی جو العذب المنیر ہے نا، العذب المنیر من مجالس الشیخ شنقیطی فی التفسیر، شیخ خالد عثمان السبت نے جو ترتیب دیا ہے، اس میں اور شیخ ابن عثیمین نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صحابہ کی فضیلت دیکھو، اتنے سارے صحابہ جو حالت احرام میں ہیں، اکیلے ایک صحابی نے جا کے اپنا کام کیا، ان کی مدد بھی نہیں کی، کسی نے نیزہ بھی اٹھا کے نہیں دیے، اللہ نے حرام قرار دیا۔ جبکہ ان کے مقابل بنی اسرائیل کو دیکھو، سورۃ الاعراف میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اصحاب السبت کو اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے آزمایا۔ اصحاب السبت اس علم بن گیا ان کا، عام دنوں میں مچھلیاں تو نہیں، لیکن ہفتے کے دن اوپر رہتی تھی مچھلیاں، اور ایمان کھو بیٹھے وہ۔ اللہ نے عذاب ان کو بھی دیا، اور جنہوں نے دیکھ کر کے مطلب یہ روکا نہیں، ان کو بھی اللہ نے عذاب دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی یہ صورتحال، اور اللہ کے رسول کے صحابہ، اللہ کے رسول سامنے ہیں، اور پیچھے ابو قتادہ الانصاری۔ دیکھو یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے نا، بھئی دیکھو ابو قتادہ الانصاری بہتر ہوا حالت احرام میں نہیں ہے، فائدہ تو ہوا نا، نہیں، سبحان اللہ، اشارہ تک نہیں کیا ان کو، اپنے کام میں ہے، جانور سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ابو قتادہ الانصاری حالت احرام میں نہیں ہے۔ کل کے کل سے ایک صحابی نے بھی یہ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھی نا، وحی نازل ہو رہی نا، اس دور کی بات ہے نا یہ، کہ تم میں سے کسی نے حکم دیا ہے، اشارہ بھی کیا ہے، مدد بھی کی ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اور بھی گوشت باقی ہے تو کھاؤ، اور کھایا بھی آپ نے۔ سبحان اللہ، اس آیت کریمہ سے شیخ شنقیطی وغیرہ نے کہا یہ صحابہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے اور ان کی اس محبت کے نتیجے میں اللہ ہماری نجات فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔